یہ ہر چیز تک ہے. یعنی گاڑی بھی آپ لاک کر رہے ہیں تو پہلے اس کو یہ نہیں کہ سب اللہ پہ چھوڑ دیں، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن اسی اللہ نے ہمیں احتیاط کا بھی حکم دیا، تو ہم احتیاط بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں اور جو نیک کام کرنے وہ بھی کرتے چلے جائیں. سر آپ نے فرمایا کہ برائی کیوں نہیں لگتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے. ایک بچہ جو ہے اس کا من صاف ہوتا ہے، لیکن جب پہلی دفعہ انسان کوئی برائی کرتا ہے نا، فرسٹ ٹائم، تو ایک یہاں پہ ایک ڈاٹ بن جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ ڈاٹ مٹ جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا ڈاٹ بن جاتا ہے. تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا ڈاٹ بن جاتا ہے. چوتھا، پانچواں، چھٹا، حتیٰ کہ گناہ کر کے وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. جس شخص کا دل سیاہ ہو جائے نا، پھر اس پر کوئی نیکی کی بات اثر انداز ہوتی ہی نہیں. پھر اس کو آپ لاکھ سمجھائیں، اس پر اثر انداز کوئی بات نہیں. دل سیاہ ہو چکا ہے. تو اور یہ بہت بڑا ایک مطلب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ ایک ایسا دل کا معاملہ ہے کہ اللہ بھی فرماتا ہے کہ میں تمہارے دل میں جو وسوسے آتے ہیں میں انہیں بھی جانتا ہوں. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. دل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں خالق کائنات اس کو بھی جانتا ہے. اللہ کی نظر ہمارے دل پہ ہوتی ہے، یہ خانہ خدا ہے. اور دل کو صاف رکھنا، من کو صاف رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. اب یہ ہے کہ یہ من صاف ہوتا کیسے ہے؟ تو اگر دل میلا ہو جائے تو اس کے لیے پھر طریقہ کار ہے. اگر انسان اپنے دل کو صاف کر لے تو پھر اس کو برائی لگنے لگتی. جب تک وہ دل صاف نہیں کرے گا برائی اس کو برائی نہیں لگے گی. ایون کی اچھائی بھی اس کو اچھائی نہیں لگے گی. اگر من صاف ہے نا، کسی نے 2 رکعت نماز ادا کی، اقبال نے فرمایا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو کسی اور کا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور جب اقبال سے پوچھا کہ من کی دنیا کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ من کی دنیا سوز و مستی، جذب و شوق، اور تن کی دنیا سود و سودا، مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن. اور پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن. فراز بھی میرا سوال. کسی بھی کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ناکام مرد کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے، کہا یہ جاتا ہے. لیکن آپ کے خیال میں ایسا کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں اگر یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میرے گھر بھی جائے گی. آپ نے اپنے گھر بلا کے بھابھی نے یہ سوال کیا تو اب یہ مطلب گھر پہ بلا کے بھابھی نے یہ سوال کیا. اب آپ بھی دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لیں. تو یہاں کوئی پولیٹیکل جواب ہونا چاہیے دونوں کی وجہ سے. دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں ہم جب دیکھتے ہیں اگر کسی کو اچھی بیوی مل جائے تو یہ تو گھر کا بھی سکون ہے اور من کا بھی سکون ہے. اور اسی لیے فرمایا گیا کہ اچھی سواری، اچھا گھر، اچھی بیوی یہ قسمت والوں کو ملتی ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اچھی بیوی ملے، اچھا گھر ملے، اچھی سواری ملے.
تو عورت وہی اچھی جو اپنے مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے، اس کو سپورٹ کرے، جیسے ہی وہ گھر آئے تو اس کو ایک اچھے طریقے سے ویلکم کرے۔ ہمارے یہاں میرے پاس زیادہ تر ابھی جو میری بہن کنسلٹنسی کے لیے جو لوگ آتے ہیں، اس میں 90% جو خواتین اور مرد حضرات کے جو معاملات ہیں، اس میں ایک مسئلہ کامن ہے جس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں آج کل، بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ شک کی بیماری ہے۔ عورتیں مردوں پر شک کرتی ہیں اور بعض مرد عورتوں پہ شک کرتے ہیں، اور یہ شک ڈالتا ہے شیطان دلوں، یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور اس سے جو ہے نا گھر بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر خواتین مردوں پہ پورا اعتماد کریں اور مرد کو گھر کی طرف سے سکون ملے تو وہ مرد وہ کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ اور بعض جگہ تو بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بزرگ تھے، ان کا شوہرہ بہت دور دور تک تھا، تو ایک دن ان کا ایک عقیدت مند آیا ان سے ملنے کے لیے، تو جیسے ہی وہ پہنچا وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ گھر پہ انہوں نے کہا وہ حضرت قبلہ فلاں شیخ تشریف فرما ہے۔ اس نے کہا کون سا شیخ، نکل یہاں سے۔ بڑا آیا شیخ کا پوچھنے، وہ بڑا شیخ بنا پھرتا ہے۔ غصہ ہے بیچارہ، مایوس ہو کے جا رہا تھا، راستے میں وہ بزرگ مل گئے۔ کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، دنیا میں تو آپ کا اتنا شہرہ ہے گھر میں۔ اس نے کہا اسی کی وجہ سے تو یہ مقام ملا ہے مجھے، یہ صبر کرنے کی وجہ سے تو رتبہ ملا۔ تو ایک دن گھر آئے تو کہنے لگی، وہی بیگم ان کی کہنے لگی، کہنے تو کون سا بابا بنتا ہے، تو بڑا شیخ بنتا ہے، بڑا بابا تو وہ ہے جو یہاں سے اڑ کے جا رہا تھا۔ انہوں نے مذاق میں کہہ دیا کہ وہ جو اڑ کے جا رہا تھا وہ میں ہی تو تھا۔ کہہ رہی ہاں جبھی تو ٹیڑھا اڑ رہے تھے۔ تو بہرحال اگر خواتین اعتماد کریں، یقین کریں، گھر کا سکون ہے، عورت گھر کا سکون ہے۔ جن گھروں میں خواتین اپنے مردوں پر ٹرسٹ کرتی ہیں وہ گھر جنت بن جاتے ہیں۔ مرد جب تھکا ہارا گھر میں آتا ہے، بیوی بچوں سے ملتا ہے، اس کی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ یقین کریں کہ باہر کے مسائل اتنے زیادہ ہیں، اور اس خاص طور پر یہ جو آج کل جو ہمارے یہاں ایک وبا آ گئی ہے نا، یہ موبائل، اب اس کا جو مس یوز ہو رہا ہے گھروں میں، اس کی وجہ سے گھر بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں۔ ہر وقت موبائل لے کے، جب شوہر آئے سب کام چھوڑ کے موبائل ایک طرف رکھیں، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ گھر میں داخل ہو تو اس بلا کو ایک طرف رکھ دے تھوڑی دیر کے لیے، پہلے 1-8 گھنٹہ بیوی بچوں کو دے، اس کے بعد کوئی کام کرے۔ وہ زیادہ تر یہ ایشوز ہو گئے سوسائٹی کے اندر، موبائل لے کے ہر کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس کا بڑا اچھا حل نکالا ہے، اور میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ان کے گھروں میں بڑا اچھا ماحول بن گیا، اور بہت اچھا فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا۔ اگر راؤ صاحب کہیں تو میں آپ کی سوسائٹی میں بھی بتا دوں۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اگر آپ گھر میں شروع کریں، بہنیں خاص طور پہ اور حضرات بھی، اس سے آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ٹائم اپنی مرضی سے فیملی خود اس کو سیٹ کر لے۔ جب سارے کام سے فارغ ہو کے سب گھر پہ آتے ہیں، وہ ٹائم رکھیں، نماز سے فارغ ہو کر صرف 12 منٹ کے لیے، 12 منٹ کے لیے اپنے اپنے گھر میں ایک گوشہ بنائیں، چھوٹی سی جگہ بنائیں جہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں، جو پرے ایریا ہوتا ہے آپ کے گھر کا۔ ہم گھر میں ہر چیز کے لیے جگہ رکھتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں کرتے۔ ایک جگہ اس کو مخصوص کر دیں، اپنے ہر گھر میں ہونی چاہیے، وہاں تسبیح بھی رکھی ہو، وہاں اسکاف بھی رکھے ہوئے ہوں، وہاں ساری چیزیں، وہیں قرآن پاک بھی رکھا ہو، سب چیزیں رکھی ہوئی۔ وہاں پہ آپ جب رات کو فارغ ہوں سارے کام سے، تو 12 منٹ کے لیے سب وہاں بیٹھیں،
بچوں کو بھی بٹھائیں, سب کو ایک ایک تسبیح دے دیں. 100 مرتبہ سب سے کہیں کہ صرف درود پڑھ لیں, ایک تسبیح درود شریف, سارے گھر والے پڑھیں. جب سب لوگ یہ تسبیح پڑھ چکے تو اس کے بعد دعا ہو گئی. بس یہ روزانہ 12 منٹ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے, اور بچوں سے بھی کہنا ہے وہ بھی بیٹھیں, آپ بھی بیٹھیں, سب بیٹھیں, عشاء کی نماز کے بعد سب بیٹھ جائیں. یہ خواتین و حضرات مطلب یہ عمل جو ہے وہ پورا مہینہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ناغل کرنے کی ضرورت نہیں, یہ عمل ہو سکتا ہے. اب یہ جب یہ عمل ہوتا ہے نا, جن گھروں میں یہ شروع کروایا ہم نے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ آتے تھے اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے, اس بہانے وہ سب بیٹھے. جب 12 منٹ وہ بیٹھتے ہیں نا تو اس کے بعد کوئی موضوع کسی نے چھیڑ دیا, کوئی بات چھیڑ دی, تو وہ آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے. تو آپس میں بیٹھنے کا ایک گیٹ ٹوگیدر کا ایک موقع ملتا ہے. اس سے کئی مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں, گھر والے آپس میں مل گئے, بچے بیٹھ گئے. بچوں سے آپ زیادہ کہیں گے کہ یہ کرنا ہے, وہ نہیں, نماز کے 12 منٹ کے لیے بیٹھنا ہے. روزانہ بیٹھ جائیں, خود اکیلے بیٹھ جائیں, دوسرے دن 2 3 4. کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کا ماحول بڑا خوبصورت ہو جائے گا. اور یہ درود کی برکت ایسی ہے کہ جن گھروں میں بہت زیادہ مسائل تھے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, ان گھروں میں بھی ماشاءاللہ اتنا اچھا ماحول ہو گیا ہے. جو رشتے بالکل ٹوٹنے پہ آئے ہوئے تھے وہ گھر ماشاءاللہ بہار بن گئے. تو اس عمل کو اپنے گھر میں شروع کریں, آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا. موقع لگا میں پھر انشاءاللہ کبھی حاضر ہوں گا تو میں ضرور آپ سے پوچھوں گا کہ اس کے فائدے آپ کو کیا محسوس ہوئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن عرفان صاحب کی طرف سے. السلام علیکم. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا آمد کی جو آپ آئے تشریف لے کر ہیں. اچھا میرا 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو آپ جب بات کرتے ہیں جیسے موبائل کے بارے میں, تو جو چھوٹے بچے گھروں میں ہیں اور جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں وہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے موبائل فون بہت یوز کر رہے ہوتے ہیں اور پڑھائی سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے. تو اگر پیرنٹس ان کو سختی کریں, ایک طرف بٹھا بھی لیں پڑھانے کے لیے, تو دوسرے کیونکہ بچے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بتا دیں اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں گھر میں تاکہ بچوں کا دھیان پڑھائی پہ رہے اور کم سے کم موبائل فون استعمال کریں. دوسرا میرا پروفیشنل اپنا ایک کوشچن ہے آپ سے کہ بتائیں ٹیم بلڈنگ کیسے ہوتی ہے. اگر آپ ٹیم بلڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی پروفیشنل لیول پہ تو آپ کو کس طرح کی موٹیویشن آنی چاہیے بینگ اے پروفیشنل کہ آپ اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کر کے آگے لے کے چلیں اور ایک اسٹرانگ ٹیم ڈیولپ کریں. یہ پلیز مجھے بتائیں. بہت شکریہ. بہت اچھے اور ریلیونٹ سوال ہیں آپ کے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج کے دور میں بچوں سے آپ موبائل اور یہ چیزیں لے نہیں سکتے. بچے سب چیزیں دے دیں گے مگر یہ نہیں دیں گے. ہم لے تو نہیں سکتے مگر ہم کر کیا سکتے ہیں. نہ خواتین سے لے سکتے ہیں, نہ بچوں سے لے سکتے ہیں, نہ بڑوں سے لے سکتے ہیں. موبائل کسی کا آپ نہیں لے سکتے, مگر ایک کام ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, چھری گھر میں ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایسا ہی یا نہیں؟ چھری اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ کوئی بتائے گا؟ استعمال پہ. اگر آپ سبزی کاٹیں, فروٹ کاٹیں تو چھری کیا ہوئی؟ بہت اچھی ہے. لیکن کسی کا ناک کاٹ دیں, کان کاٹ دیں تو چھری بہت بری چیز ہے. چھری بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے. موبائل نہ خود بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا ہے, استعمال پہ ہے. تو بچوں کو ہم ڈے فرسٹ سے وہ چیزیں سمجھائیں کیونکہ ہم ان سے لے نہیں سکتے مگر ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ اس کی ٹائمنگ بناؤ, اس ٹائم میں یوز کر لیا کرو, اس کو اتنے ٹائم یوز کیا کرو. اچھا بچے دیکھتے ہیں والدین کو کہ ابا جی تو اس کے بغیر 1 منٹ نہیں رہ پاتے اور والدہ صاحبہ بھی بالکل نہیں اس کو چھوڑتی, اور ہمیں کہتے ہیں بیٹا رکھ دو رکھ دو, میں کہہ رہا ہوں رکھ دو رکھ دو. کیوں رکھے؟ بچوں کو کبھی بھی زبان سے نہ سمجھائیں, اپنے عمل سے سمجھائیں. اور یہ تبلیغ کا سب سے بہترین طریقہ ہے. آپ اپنے عمل سے کریں. تو ہم بچوں کی تربیت کریں, چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں. یہ اپلیکیشن اچھی ہے, دیکھو کتنی اچھی ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کرو, اس کو ریڈ کیا کرو, اس کو دیکھا کرو.
کہ یہ چیز سرچ کرو, مجھے سرچ کر کے بتاؤ یہ چیز. روزانہ ان کے ساتھ ان کے پسند کی چیزوں میں آپ جب چھیننے میں آتے ہیں نا تو بچے آپ کو سمجھتے ہیں یہ مطلب ہمارا کوئی دشمن آ گیا ہے. ان کو دوست بنائیں, ان کو سکھائیں, بتائیں, ان کی پسند کی چیز بھی بتائیں. اچھا دیکھو یہ جو چیز ہے نا اس کو یوں کر کے دیکھو کتنا اچھا ہو جائے گا. تو سختی نہ کریں. آج کل کے بچوں کو سختی سے ہم بالکل بھی نہیں سمجھا سکتے. نمبر 1. نمبر 2 جو بات آپ نے کی لیڈرشپ کے حوالے سے, تو وہ بھی سیم یہی ہے کہ اپنے عمل سے ہم ظاہر کریں. ہم جب اپنی ٹیم کو سمجھاتے ہیں نا باتوں سے, کبھی بھی باتوں سے نہ سمجھائیں, آپ اپنے عمل سے سمجھائیں. لیڈر اور لوڈر میں فرق یہی ہوتا ہے. لوڈر کیا کرتا ہے, ساری پاورز اپنے پاس رکھتا ہے, سارا بوجھ خود اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے, سب کچھ اپنے پاس ہے. لیڈر اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا, وہ پوری ٹیم کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے کام اور خود ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں. اور لیڈر کو اگر کسی کو لیڈرشپ سمجھنی ہو نا تو میرے حضور کی سیرت سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو آپ سمجھ سکتے. کہ جب صحابی آئے کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے, جنگ کا موقع ہے, یا رسول اللہ یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا. میں اچھا, جب میرے سرکار نے اپنا شکم مبارک دکھایا تو اس پہ 2 پتھر تھے. یہ ہے لیڈرشپ. لیڈرشپ ہمیشہ عمل سے ہوتی ہے. ایک کسی کو آپ زبان سے کتنی دیر سمجھائیں گے, لیکچر کتنا دیں گے آپ, لیکن وہ دیکھے گا اگر کچرا پڑا ہوا ہے, آپ آئے, آپ نے کہا دیکھو بھائی گندگی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے, دیکھیں میں آپ جو بھی چیز پڑی ہوئی آپ اٹھا کے شروع کریں, ساری ٹیم آپ کے ساتھ لگ جائے گی کہ سر تو خود شروع ہو گئے. آپ آگے سب پہ چڑھ گئے کہ جناب یہ کیا ہے, اور سب کو آپ نے گالیاں دیں, زبان سخت کی, تو وہ بھی آپ کو دیکھ کے تو آپ کے سامنے کر لیں گے, دل سے نہیں کریں. سلام جب بھی ہو دل سے ہو, عزت جب بھی ہو دل سے ہو, اور وہ دل سے جب ہوتی ہے جب آپ پریکٹیکل کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا ملازم ہے, اس کا کوئی غم ہے, دکھ آ گیا, اس کو تکلیف آ گئی, آپ اس کو پوچھ ہی نہیں رہے, اس کو اپنا کام کیوں سمجھے گا. لیڈر ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وہ کبھی بھی ٹیم کو چھوڑ کے نہیں بھاگتا, ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑا. آپ ان لوگوں کو محبت دے کے دیکھیں, پیار دے کے دیکھیں. لوگ سمجھتے ہیں سختی سے کام ہوتا ہے. میں نے آج تک ایک ہی چیز سیکھی ہے, گھر والے ہوں یا باہر ہوں یا دوست ہوں, صرف پیار سے اور پیار سے اور پیار سے, محبت سے, عمل سے. عمل آپ اپنے کردار کو بہتر کرتے چلے جائیں, ٹیم آپ کے ساتھ خود جڑتی چلی جائے. بہت شکریہ. جی پلیز لیڈیز کی طرف سے کوشچن ہے. لاسٹ کوشچن ہے ہماری طرف سے, اور سب نے یہ کوشچن تمام خواتین کی طرف سے. میرا خیال ہے کہ ہم اب یہ لاسٹ یہاں سے اور سیکنڈ لاسٹ ایک یہاں سے لے لیں گے بس, کیونکہ وہ ایک جگہ جو ہے نا ایک بندہ تقریر کرنے گیا تو بڑی تیاری کر کے پہنچا. علی بھائی بڑی تیاری کر کے پہنچا. جب وہاں پہ وہ پہنچا تو دیکھا ایک ہی آدمی بیٹھا ہوا ہے, تقریر سن رہا ہے, ایک ہی آدمی. اس نے تو اتنی بڑی تقریر لکھی ہوئی تھی, اب اس کو غصہ آ گیا, ہائپر ہو گیا, کہہ رہا میں تقریر وقریر نہیں کروں گا, یہ کیا طریقہ ہے تم لوگوں کا. وہ ایک آدمی جو بیٹھا ہوا تھا اس نے ہاتھ کھڑا کیا, کہا سر, جی, کہا سر میرا بھینسوں کا باڑا ہے, کبھی ایک بھینس بھی ہو تو میں اس کو چارہ ضرور ڈالتا ہوں, تو میں تو اتنی دور سے آپ کو سننے کے لیے آیا ہوں, تو آپ مجھے تقریر نہیں سنا رہے. میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں چل کے, ایک بھینس بھی ہوتی ہے میں اس کو کھانا ضرور دیتا ہوں. اب اس سیاستدان کو بات لگ گئی, اس نے کہا یار تقریر کرنی چاہیے. اب تقریر شروع کر دی اس نے, کرتا رہا, جتنی یاد تھی وہ ساری سنا دی اس نے. جب تقریر ختم ہوئی تو وہی دیہاتی دوبارہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا سر ایک اور بات. کہا اب کیا ہے. کہا سر اگر بھینس ایک ہو تو میں اس کو 20 بھینسوں کا چارہ نہیں دیتا, تو میں اس کو ایک بھینس کا ہی چارہ ڈالتا ہوں. اچھا
میرا سوال جو ہے وہ تمام خواتین کی ترجمانی کر رہا ہے. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا. جی میری اچھا رہتے یا ڈرے رہتے ہیں, شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. اچھا اس میں کیا معاشرے کی مجموعی سوچ ہے, یہ حقیقت ہے, یا پھر خواتین کا جارحانہ پن ہے, یا پھر مردوں کی کمزوری ہے؟ اس کو کیا کہیں گے ہم؟ میرا خیال ہے ساری چیزیں مکسنگ سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جواب بھی دے دیا. ساری چیزیں اس سے. سر میں ایک منظر ان کو بہن کو ذرا مطمئن کر دوں, کیونکہ یہ خواتین اگر مطمئن ہوں گی نا تو آپ کو اچھے کھانے بھی ملیں گے, اور دوبارہ یہاں پہ جو ہے نا وہ نیکسٹ ہماری جو ہے وہ میٹنگ بھی ہوگی. تو دیکھیں اعتماد بھی ہونا چاہیے, ان کا ڈر ختم کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر شوہر گھر میں آیا ہے, میں نے دو طرح کی خواتین دیکھی, میرا مشاہدہ ہے. ایک بندہ گھر میں آتا ہے, ساری چیزیں بکھری پڑی ہیں, اور مطلب کام میں لگی ہوئی ہے, اور میں سارا دن اتنے کام کرتی ہوں, یہ وہ فلاں, پورا ایک گھر اجڑا پڑا ہوا ہے, بچے بھی رو رہے ہیں تو یہ بھی ہو رہا ہے. وہ بیچارہ ویسے ہی تھک ہار کے گھر میں داخل ہوا, اب یہاں کا جنجال پورا بھی اس کے لیے تیار ہے. ایک خاتون وہ ہیں کہ شوہر جیسے گھر میں داخل ہوا تو خاتون نے سارے کام ان کے آنے سے پہلے ہی کمپلیٹ کیے ہیں, کھانا بھی ریڈی ہے, چیزیں, اور خود بھی تیار ہو کے بیٹھی, اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کیا, پانی کا پوچھا, چائے کا پوچھا, کھانے کا پوچھا, عزت دی. یقین کریں شوہر کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. اچھا شوہر اگر بیویوں کو عزت دیں گے گھر میں, اور گھر والوں کو عزت دیں گے, تو باہر بھی ان کی عزت ہوگی. جس شخص کی میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں گھر میں عزت نہیں ہے نا, اس کی کہیں بھی عزت نہیں ہے. اب اگر اس کے قریبی لوگ اس کی عزت نہیں کرتے, رسپیکٹ نہیں کرتے, اور گھر والوں کا دل جیتنا بہت ضروری ہے. دوسرا, بعض خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا اچھا کھانا بنا لیں, جو بھی کر لیں, جتنی محنت کر لیں, ان کو تو کچھ سمجھ آتا ہی نہیں. میری ایک کزن ہے, ہم جتنا اچھا کھانا بنا لیں بچے کھاتے ہی نہیں, شوہر ہمارا کھاتا ہی نہیں, وہ نہیں کھاتا, وہ سب باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں, گھر میں کھانا ویسے ہی رہ جاتا ہے. میں اتنی سارا دن محنت کرتی ہوں, آپ کوئی طریقہ بتائیں. میں نے کہا ایک طریقہ بتا رہا ہوں, آپ صرف 41 دن کریں, آپ کا گھر بالکل صحیح ہو جائے گا. کہنے لگی ٹھیک ہے بتائیں. میں نے کہا کریں گی, سوچ لیں. کہنے لگا میں نے کہا آپ ایک کام کریں, جب کچن میں جائیں نا تو سب سے پہلے باوضو کر جائیں, اور یہ جو آپ نے باقی موبائل ہے نا, ان سب کو ایک طرف رکھ دیں. یہ موبائل نے بڑا کام اوکھا کیا. میں نے کہا آپ باوضو ہو کر کچن میں داخل ہوں, اور یہ سوچ کے جائیں کہ آج کھانا بہت لذیذ پکے گا, بہت اچھا بنے گا. اور جب کھانا بنانا شروع کریں, سبزی کاٹیں, جو جو چیزیں آپ تیار کر رہی ہیں, آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں. ادھر آپ نے سبزی ڈالی, ادھر آپ نے درود کا تڑکا لگایا, ادھر آپ نے مسالہ ڈالا, ادھر آپ نے درود کا اس کو جو ہے وہ ذائقہ دیا. اور جب کھانا تیار ہو جائے, دم پہ رکھا ہو, تیار ہو, تو یہ سوچتی رہیں کہ آج گھر والے بہت تعریف کریں گے, بہت اچھا کھانا بنے گا. وہ 41 دن میں نے ان کو یہ طریقہ بتایا, انہوں نے شروع کیا. کوئی 15-20 دن گزرے ہوں گے, ان کا مجھے فون آ گیا, کہتے کمال ہو گیا, سارے گھر والے بڑے شوق سے کھانا کھاتے ہیں, اور کھانا بھی بڑا لذیذ پک رہا ہے, تعریف بھی ہو رہی ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا سمپل سی بات تھی, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. ایک تو جب آپ نے درود پڑھنا شروع کیا تو درود کی برکت شامل ہو گئی اس میں. دوسرا, آپ نے جب یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کھانا اچھا بنے گا, کھانا اچھا بنے گا, کھانا اچھا بنے گا, تو واقعی اچھا بن گیا. جب آپ پہلے ہی سوچتی ہیں کچن میں داخل ہو گئے کہ کھاتے تو ہیں نہیں, پکانے کی ضرورت کیا ہے, اور میرا تو جتنا اچھا بنا لوں ان کو تو پسند آئے گا ہی نہیں, تو پہلے سے آپ ذہن اپنا جب بنا چکی ہوتی ہیں, تو انسان جیسا سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی اللہ ابھی بندے کو اس کے ظن اور گمان کے مطابق عطا کرتا ہے. آپ اچھا سوچیں, آپ کو اچھا ملے گا.
तो क्या ख्याल है, किचन में आज से तब्दीली आनी चाहिए? चलें भाई, अच्छे खाने मिलेंगे सोसाइटी में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपने जो अभी मेरा जो क्वेश्चन था इसका काफ़ी हिस्सा आंसर हो गया आपके। सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है कि बाज़ केसेस में प्रोफेशनली भी, स्टूडेंट्स भी और घर की ख़वातीन भी स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, प्रोडक्टिविटी माइनस में चली जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स जो हैं या मोटिवेशन के पॉइंट्स जो हम घर में एक्सरसाइज कर सकें, ऑफिस में कर सकें या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर सकें। थैंक यू। मेरा ख्याल ये लास्ट सवाल हम लेते हैं और इंशाअल्लाह इसका मैं जवाब देता हूँ। बहुत प्यारा सवाल है आपका और मैं समझता हूँ कि बहुत प्यारा सवाल है आपका। हेलो हेलो, बहुत प्यारा सवाल है आपका। गुजारिश ये है कि ख़वातीन हो या मर्द हज़रात डिप्रेशन में जाते ही हो। पहले के दौर में हमारे घरों में एक चीज़ थी, वो ये था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, बड़े बड़े घर होते थे। दिन में मर्द हज़रात काम पे चले जाते, ख़वातीन एक दूसरे की चुटिया बनाती थी, उसमें तेल डालती थी और सब एक दूसरे के आगे बैठ जाती, उनसे बातचीत होती, सब कुछ होता। ख़वातीन का कथारसिस होता था, एक दूसरे को वो अपने दिल की हो जाती थी। दूसरा मसला ये है कि आजकल घर में ख़वातीन की एक्टिविटी कोई है नहीं, कैद हो गई है। फैमिली से हर एक अलग अलग सेपरेट रहता है, मिलना जुलना नहीं है। इसीलिए तो हम यहाँ आज सोसाइटी में आए हैं। ये जो राव साहब ने, टीम ने ये काम किया, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है कि घरों से निकाल के लोगों को बाहर लाना। आज के दौर में सिर्फ घर के अंदर कैद रह के बंदा डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो क्या होगा? अभी पेंडेमिक में क्यों लोग डिप्रेशन में चले गए? सिर्फ यही कि वो घर में कैद हो गए। लोगों से मिलना जुलना रखें, नमाज मस्जिद में जाएं पढ़ने के लिए, बहुत प्यारा मेडिटेशन है और डिप्रेशन से निकलने का बहुत बड़ा सोर्स है ये। अभी हम लोग एक योगा क्लास होती है हमारी सुबह फजर में, वहाँ ख़वातीन भी आती हैं गुलिस्तान जौहर में और मर्द हज़रात भी आते हैं, मैं भी जाता हूँ वहाँ पे। मैं संडे जाता हूँ, तो वहाँ मैं जाके जब देखता हूँ ना कि कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब डिप्रेशन के में भी थे और बैठकर नमाज पढ़ते थे, ज़मीन पे नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे। वो सोचते थे कि हम सजदा कर ही नहीं सकते ज़मीन पे। लेकिन वहाँ जब घर से निकल कर आए ख़वातीन भी, हज़रात भी, तो वो जब एक लाइफ स्टाइल उनका चेंज होना शुरू हुआ, तो अब वही लोग हैं ज़मीन पे बैठे होते हैं, सजदा भी ज़मीन पे करते हैं और इतना मोटिवेट हो चुके हैं वो, क्योंकि एक गैदरिंग मिल गई। सुबह सुबह कोई घर से चाय बना के ला रहा है, कोई बिस्किट लेकर आ रहा है, एक गेट टुगेदर हो रहा है। एक्सरसाइज के बाद सब आपस में मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं। यही तो दीन है, यही तो उसकी खूबसूरती है। तो अगर यहाँ भी इस तरह की कोई एक्टिविटी शुरू करेंगे तो लोग डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। ख़वातीन भी एक दूसरे से मिला करें, हाल चाल पूछा करें, पड़ोसियों का ख्याल रखा करें, नमक लेने के बहाने ही सही लेकिन जाया करें। तो इससे इंशाअल्लाह आपको माहौल बहुत अच्छा होगा। दूसरा, डिप्रेशन का मसला जो है ना, इसका एक बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का। एंजाइटी, डिप्रेशन, इसका एक आसान हल है सर। मैं समझता हूँ मेरी बहनें भी बैठी हैं, आप हजरात भी बैठे हैं, मैंने खुद भी इस पे अमल किया है और जिससे ये प्रॉब्लम जिसको थी वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मामला उनका क्लियर हो गया। मसला ये है कि ज़्यादातर हमने ऐसी चीज़ें अंदर रखी हुई हैं कि हम लोगों को माफ़ नहीं करते। हम लोगों को कहिए, अच्छा बाज़ हज़रात कहते हैं हम सबको माफ़ कर देंगे लेकिन इस एक शख्स को माफ़ नहीं करेंगे। इसको तो मैं कतई तौर पे नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई माफ़ करना छोटे आदमी का काम नहीं है,
کبھی بھی کوئی چھوٹا آدمی معاف نہیں کر سکتا، اور بغیر معافی کے دل صاف ہو نہیں سکتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں راہ سلوک اور راہ طریقت میں پہلی سیڑھی ہے یہ دل کا صاف ہونا۔ اگر من صاف نہیں ہے آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑنا۔ یہ ڈپریشن کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سب کو معاف کر دوں گا، اس ایک کو نہیں کروں گا، اس نے بہت دل دکھایا میرا۔ تو میں نے کہا پھر چھوٹا آدمی معاف نہیں کر سکتا، یہ معاف کرنا بڑے لوگوں کا کام ہے، اور میرے حضور کی سب سے پیاری سنت جو ہے وہ معاف کرنا ہے۔ آپ نے تو ان کو بھی معاف فرمایا جنہوں نے آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا، آپ نے تو انہیں بھی معاف فرمایا جنہوں نے آپ کے پیاروں کو شہید کیا، آپ نے تو انہیں بھی معاف فرمایا کہ جنہوں نے آپ کے پیارے کا کلیجہ چبایا۔ ہمارے ساتھ کسی نے کیا کیا ہوگا یار، شادی پہ نہیں بلایا ہوگا کوئی، تھوڑا بہت پیسے لے کے بھاگ گیا ہوگا کوئی، اور کیا کیا ہوگا ہمارے ساتھ کسی، لیکن ہم ان کی رنجشیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کو تو مینرز ہی نہیں ہے شادی پہ بلانے کے، بلا کے ہماری انسلٹ کر دی، ہم تو اس سے تعلقات ختم کر دیں۔ اب یہ چیزیں جب اندر ہیں تو ڈپریشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، انزائٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ مسلم معاشرے میں جو ہے وہ زینکس کی گولی بکتی ہے سب سے زیادہ۔ کیوں بھائی؟ ہمارا دین تو ہمیں من کی صفائی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان قلب ہے، تو لوگوں کو معاف کریں۔ ایک بابا جی گزرے ایک گاؤں سے، تو دیکھا کہ کنواں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معزز مہمان گرامی جناب تسلیم رضا صاحب، ہمارے سوسائٹی کے معززین اور ہماری ویلفیئر سوسائٹی کے تمام عہدیدار اور ممبران، کارکن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سب کا بہت بہت ممنون اور مشکور ہوں، جس طرح سے آپ ویلفیئر سوسائٹی کے پروگراموں میں ماشاءاللہ سے آتے ہیں، اور ویلفیئر سوسائٹی کی پوری ٹیم کی یہ کاوش ہے کہ ہم مل جل کے اپنی سوسائٹی کو خوبصورت بنائیں، اچھا بنائیں، اپنے بچوں کو پیغام دیں، اور اس نفسا نفسی کے دور میں ہم آپس میں ایک رشتہ قائم کریں، اور اس کاوش میں آپ بڑھ چڑھ کے ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور جس طرح سے آپ شروع دن سے ڈے 1 سے ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ ہیں، میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ وقت کی کمی ہے، ٹائم کافی ہو چکا ہے، ہمارے مہمان بھی کافی دور سے آئے ہیں، اور میں خاص طور پہ ہماری خواتین کا، جنہوں نے ہمیشہ ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں ساتھ دیا، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویلفیئر سوسائٹی اس طرح کے انشاءاللہ پروگرام کرتی ہے اور کرتی رہے گی، اور آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا تو اسی طرح سے انشاءاللہ ہم اپنی سوسائٹی کو خوب سے خوب تر بنائیں گے۔ آخر میں آپ تمام مہمان گرامی اور تمام خواتین حضرات، بچے اور تمام ویلفیئر سوسائٹی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ آج ہمارے آس پاس بس ان ڈاٹ کو جوڑنا شروع کر دیں۔ جس دن جو شخص ڈاٹ جوڑنا سیکھ گیا نا، اس کو زندگی کے راز سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اس سوسائٹی میں گھر بک کرایا، کیوں کرایا؟ آپ کہیں گے اتفاق سے ہمیں کسی نے بتایا تھا، ہمارے پڑوسن نے بتایا، ہمارے فلاں صاحب نے بتایا، ہم یہاں۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ تسلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے بیریئر توڑا اور یہاں پر موجود ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کے پروگرام، اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہیں گے۔ ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اپنا قیمتی ٹائم کچھ نہ کچھ نکالیں ہمارے لیے، مہینے 2 مہینے میں کوئی ایک ایسی ترتیب ہو تاکہ ہم اپنے روٹین کی زندگی سے نکلیں اور کچھ اپنے بارے میں سوچیں، کچھ خود آگہی کے بارے میں سوچیں، اس بات کو سوچیں کہ ہم کس مقصد سے آئے تھے، کیا کر رہے ہیں،
اور सिविक सेंस जिस पर इन्होंने आज बात की, एक दूसरे के क्या हकूक़ होते हैं, उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, कैसे फ़िक्र करनी चाहिए, तो इन तमाम गुफ्तगू को मैं अब समेटता हूँ और मैं आप तमाम लोगों को एक दफ़ा और शुक्रिया अदा करता हूँ। फराज भाई ने बहुत प्रोग्राम को अच्छे तरीके से चलाया, इनके लिए मैं चाहता हूँ एक दफ़ा क्लैपिंग करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये SNH वेलफेयर सोसाइटी के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि जिसकी काविशें हैं। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा फोटोग्राफर से। तो मैं दुआगो हूँ, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत भी दे और आपके जो ये नेक काम है इसमें अल्लाह आपको बरकत भी दे। हमेशा रब ताला आपको बरकत दे, आसानी दे। आप आसानी बांटते हैं, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बा नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये अक्ल जो महो परवी का खेलती है शिकार, शरीके शोरिशे पिन्हा नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जी बहुत शुक्रिया। तकलीद की रविश से बेहतर है खुदकुशी, रास्ता भी ढूंढ खज़्र का सौदा भी छोड़ दे। हमारे दरमियान एक और मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद है, उनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं इट डजंट मैटर हाउ लॉन्ग यू लीव बट हाउ वेल। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। सर ने बड़ी तारीफ़ें की हैं इस सोसाइटी की, और यहाँ पे अगर कोई तक या कुछ सालों पहले तक, तो सर मैं जब तन्हा होती हूँ, तो मैं जब डिस्टर्ब होती हूँ, ये मन चाहा अनचाहा की जंग जब मुझे तंग कर रही होती है, तो मैं खुद को सेटिस्फाई ऐसे करती हूँ कि मैं रब की उसमें छुपी हुई हिकमत और मसलिहत दोनों को सर्च करती हूँ और कहती हूँ नहीं ये जो हुआ ये अच्छा था, इसमें ये हिकमत थी, जो नहीं हुआ उसके पीछे ये मसलिहत थी, और मैं ऐसे ही दूसरे को गाइड करती हूँ। तो आई एम डूइंग बेस्ट, या आपके पास इससे भी अच्छा सोल्यूशन है ये मनचाहा और अनचाहा की जंग का? बहुत शुक्रिया मेरी बहन। मैं तो तन्हाई में भी, मेरी तो तन्हाई भी अजीब होती है कि मुझे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कभी समझ भी नहीं आई।